ایک وقت تھا جب میں لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل سے لگا لیتی تھی۔ کوئی ذرا سا منہ بناتا تو میں راتوں کو روتی تھی۔ سب کو خوش رکھنے کی فکر میں خود اپنا سکون کھوتی تھی۔ مگر اب کوئی روٹھ جائے، کوئی مان جائے، اب مجھے فرق نہیں پڑتا۔ کوئی پاس آئے، کوئی دور جائے، اب مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میں نے چھوڑ دیا ہے اب لوگوں کی مرضی کے سانچوں میں ڈھلنا۔ میں نے سیکھ لیا ہے زندگی کی دھوپ میں اکیلے ہی چلنا۔ اب کوئی ہاتھ تھامے یا چھوڑ جائے، اب مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اب میں واٹس ایپ پر کسی کے میسج کا انتظار نہیں کرتی اور نہ ہی کسی کی بے روحی پر اپنا دل چھوٹا کرتی ہوں۔ جس نے بات کرنی ہے وہ عزت سے کرے، جس نے نہیں کرنی وہ اپنی زندگی میں خوش رہے۔ اب کوئی یاد کرے یا اکثر بھلا دے، اب مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میں نے بہت وقت ضائع کیا ہے دوسروں کو اپنا بنانے میں، مگر اب میں خود کو نکھاروں گی اپنے اللہ پر بھروسہ رکھ کر اس بدلتے زمانے میں۔ کوئی مخلص رہے یا منافقت دکھائے، اب مجھے فرق نہیں پڑتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، پیاری بہنوں، کیسی ہیں آپ سب؟ امید ہے سب بہنیں خیریت سے ہوں گی۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو پیاری بہنوں، میرا تعارف پھر وہی ہے جو میں ہر ویڈیو میں آپ کے ساتھ کرتی ہوں۔ میں اور میرے 3 بچے گھر میں اکیلے رہتے ہیں اور میرے ہسبینڈ دوسرے ملک میں۔ یہ ہر ویڈیو میں ولاگ میں اس لیے بتاتی ہوں کہ سب بہنوں کو پتہ چلے، وہ موٹیویٹ ہوں میری دوسری ویڈیوز دیکھ کے کہ اپنے فیصلے خود لیں، دوسروں پہ انحصار نہ کریں۔ جیسا کہ میں گھر میں اکیلی رہتی ہوں، یہ گھر رینٹ کا ہے، تو بہت ہی موٹیویشن میرے ولاگ ہوتے ہیں۔ تو میرے چینل کے ساتھ جڑی رہیں۔ پنجاب مومز روٹین کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے۔ یہی میری سادہ سی زندگی ہے، اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے، یہی میرا گھر ہے۔ ماشاءاللہ میں پڑھی لکھی ہوں اور زندگی میں جو کچھ میں نے دیکھا ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اپنے تجربے کی طے پہ۔ تو میں بات کر رہی تھی اپنے لیے جینے کی۔ ہم مڈل کلاس گھروں کی خواتین نا دوسروں کی خدمت کرتے کرتے، سب کا خیال رکھتے رکھتے اکثر خود کو بالکل بھول جاتی ہیں۔ بچپن سے ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا سب کو خوش رکھنا ہے، سب کی ہاں میں ہاں ملانی ہے، چاہے تمہاری اپنی طبیعت کتنی ہی خراب کیوں نہ ہو، لیکن چہرے پر 12 بجے نظر نہیں آنے چاہیے۔ اور ہم مڈل کلاس لڑکیاں اتنی معصوم ہوتی ہیں کہ اس نصیحت کو پلو سے باندھ لیتی ہیں۔ شادی سے پہلے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو خوش رکھنے کی دوڑ میں، اور شادی کے بعد سسرال میاں اور بچوں کی خوشی کے آگے اپنی ذات کو قربان کر دیتی ہیں۔ پتہ ہے ایک وقت تھا جب میرے گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہوتا تھا نا تو میری جان نکل جاتی تھی۔ اس لیے نہیں کہ مجھے مہمان نوازی پسند نہیں تھی، بلکہ اس لیے کہ میرے دماغ پر نا ایک خوف سا سوار ہو جاتا تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی کمی نہ رہ جائے، کہیں کوئی رشتہ دار باہر کہیں میری پیٹھ پیچھے جا کر یہ نہ کہتے کہ فلاں کے گھر گئے تھے، وہاں تو یہ چیز ایسی تھی، وہ چیز ویسی تھی۔ کسی تقریب میں جانا ہوتا تھا تو مہینوں پہلے سے یہ ٹینشن شروع ہو جاتی تھی کہ یا اللہ کیا پہنوں، ہمارے پاس تو اتنے مہنگے برانڈز کے کپڑے نہیں ہیں، اگر میں نے سادہ سوٹ پہن لیا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ سمجھیں گے شاید یہ بہت غریب ہے یا ان کا کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کیا کہیں گا بھوت ہے نا، یہ ہم مڈل کلاس عورتوں کا سکون دھیمک کی طرح نہ چاٹ جاتا ہے۔ ہم اپنے بجٹ سے باہر نکل کر ادھار پکڑ کر یا اپنی کوئی ضرورت مار کر دوسروں کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ 4 لوگ جو ہماری تعریف کر دیں۔ لیکن سچائی کیا ہے، وہ 4 لوگ پھر بھی کبھی خوش نہیں ہوتے۔ آپ ان کے لیے آسمان سے نہ تارے بھی توڑ کر لے آئیں، وہ کوئی نہ نقص نکال ہی دیں گے۔ سچ پوچھے تو میں بھی اس دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، لیکن پھر اللہ نے مجھے عقل دی، مجھے سمجھ آئی کہ میں کس مقصد میں، کس ریس میں بھاگ رہی ہوں۔ میں نے ایک دن بیٹھ کر خود سے سوال کیا کہ جس ذات نے مجھے پیدا کیا ہے کیا وہ مجھ سے راضی ہے؟ جواب آیا کہ اللہ تو نیتیں دیکھتا ہے، وہ تو سادگی پسند کرتا ہے، پھر میں ان بندوں کو خوش کرنے کے لیے اپنا سکون کیوں برباد کر رہی ہوں؟ بس اس دن سے میں نے یہ سارا بوجھ اتار کر پھینک دیا، میں نے دکھاوا کرنا بالکل چھوڑ دیا۔ اب میں جیسی ہوں اپنے رب کے سامنے ہوں اور بندوں کے سامنے بھی ویسی ہوں۔ اگر میرے گھر میں کوئی پرانی چیز ہے تو مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ اگر میں سادہ کپڑوں میں بنا کسی بناوٹ کے رہتی ہوں تو مجھے اس پر فخر ہے۔ اور اس فخر کا آپ کو بھی پتہ چل رہا ہوگا کہ یوٹیوب چینل بناتے وقت بھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ لوگ تو آج کل اتنا لگژری چیزیں دکھا رہے ہیں، میں جو ہوں ویسی ہوں۔ میں چاہتی ہوں لوگ مجھے میری باتوں سے جج کریں، یہ نہ سوچیں کہ اس کے گھر میں تو کچھ ہے نہیں، آئی بڑے یوٹیوب چینل بنانے۔ تو جن کا ظرف بڑا ہوگا وہ مجھے ضرور سپورٹ کریں گے، اور جنہوں نے باتیں کرنی ہیں وہ ان کا اپنا شعور ہے۔ اب میں دوسروں کے کاموں کے چکر میں اپنی چائے ٹھنڈی نہیں ہونے دیتی۔ اب میں اگر تھک جاؤں تو آرام سے بیٹھ جاتی ہوں، یہ سوچے بغیر کہ کوئی مجھے سست کہے گا۔ اب مجھ سے کھانا نہ بنے نا تو میں باہر سے منگوا لیتی ہوں، اور یا چاول ابال کر نہ دودھ ڈال کے بچوں کو دے دیتی ہوں، مگر اپنا آپ نہیں مارتی۔ یقین جانیں
میں نے اتنی عورتیں دیکھی ہیں دوسروں کی نقل اتارتے اتارتے یا تو وہ اپنا آپ برباد کر لیتی ہیں یا پھر وہ ذہنی مریض ہو جاتی ہیں۔ تو آپ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں۔ یاد رکھیں خود کو بدلنے کا کوئی بھی ٹائم مقرر نہیں ہوتا۔ زندگی میں جب بھی آپ کو یہ یاد آئے نا کہ آپ نے اپنا خیال بھی رکھنا ہے، خود کو بدلنا ہے، تو آپ کو خود کو بدلیں جیسے میں نے بدلا ہے۔ اب میں اپنے میاں اور اپنے بچوں گھر کی ذمہ داریاں اسی طریقے سے پوری کر رہی ہوں، بلکہ اب زیادہ خوش ہو کر نہ پوری کر رہی ہوں، کیونکہ اب میرے دل پر کسی کا خوف یا بوجھ نہیں ہے۔ میں نے اپنی خوشی کی چابی اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ جب آپ دوسروں کو خوش کرنا چھوڑ دیتے ہیں نا تو آپ کی زندگی میں وہ سکون ہوتا ہے جس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہوتا۔ لوگ شروع میں بولیں گے، کہیں کہ دیکھو بھائی اس میں تو بڑا غرور آ گیا ہے، یہ تو بالکل بدل گئی ہے، تو ان کو بولنے دیں۔ ہاں ہم بدل گئے ہیں اور ہمیں اپنے اس نئے روپ پر فخر ہے۔ میری پیاری بہنوں جو مجھے سن رہی ہیں، میں آپ سب سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ خود کو تکلیف دینا نہ بند کر دیں۔ یہ زندگی بہت مختصر ہے، اسے دوسروں کے موازنے کمپیریزن میں اور دکھاوے میں مت گزاریں۔ اپنے گھر میں اپنی سادگی میں خوش رہنا سیکھیں اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ بھی کسی ایسے فیز سے گزری ہیں، کیا آپ نے بھی کبھی دوسروں کی خاطر اپنا سکون برباد کیا ہے۔ مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ اور گھر کے کام بھی یہاں پہ مکمل ہو گئے ہمارے، تو ایسے ہی میرے ساتھ جڑی رہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوسری بہنوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے گا۔ اپنی بہن کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ میں بھی آپ کی جیسی ایک پاکستانی مڈل کلاس عورت ہوں، تو اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے۔ اور یہ شام کے کھانے میں نے چکن بنایا ہے، تو اس میں نے کالی مرچ کا استعمال زیادہ کیا ہے، لال مرچ کا نہیں زیادہ کیا، بچے نہیں کھاتے اتنے شوق سے، تو سرخ مرچ میں نے کم ہی ڈالی ہے، تو ہلدی وغیرہ ڈال دی، اس لیے اس کا تھوڑا کلر ہے۔ تو شام کا وقت یہاں پہ ہو گیا ہے، میں ہوں، میرے 3 بچے ہیں، اور میں آپ کے ساتھ اپنی جرنی شیئر کرتی رہوں گی۔ آپ بھی میرے ساتھ جڑے رہیں اور میری جرنی کو دیکھتے رہیں اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ تو ملتے ہیں ایسے کسی اچھے سے اور نئے موٹیویشنل ولاگ کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔